السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم میر تقی میر کی جو غزل پڑھنے جا رہے ہیں وہ کافی مشہور غزل ہے اور اس میں 6-7 اشعار بھی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میر تقی میر کا کلام ایسا ہے کہ جس کے ہم ایک ایک شعر کو تشریح کے ساتھ بیان کرنا شروع کریں تو یہ بہت وقت لے گا، اور جب کسی بھی شعر کی تشریح یوں کی جائے کہ وہ چند الفاظ میں ہو تو ہمیں بھی لطف نہیں آتا اور دوست بھی کہتے ہیں کہ ان کو اطمینان نہیں ہوا۔ تو سوچا یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اشعار کو ایک ویڈیو میں شامل کر سکیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، اور اگر ہم اس غزل کے تمام اشعار کو شامل کریں تو یہ ویڈیو یقیناً 2-2.5 گھنٹے کی بن جائے گی، اور جس کو کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا اور نہ ہی اتنا طویل کوئی سن سکتا ہے۔ تو ہم کوشش یہی کریں گے کہ اس کے اشعار کو ذرا مفصل بیان کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی سہولت ہو اور ہمیں سمجھانے میں بھی، اور نہ آپ کو گلہ ہو اور نہ ہمیں یہ حسرت رہ جائے کہ ہم شاید اپنی بات مکمل نہیں کر سکیں۔ تو بہرحال کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کتنے اشعار شامل کر پائیں گے۔ تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک غزل جو ہے وہ 2-3-4 حصوں میں ملے، تو اس کا آپ یوں گلہ نہ کیجیے گا کہ ابھی ہم آپ کو اپنی مجبوری بتلا چکے ہیں۔ بہرحال تو چلتے ہیں۔ یہ غزل میر تقی میر کے دیوان نمبر 1 سے ہے، اور اس کا پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تاجوری کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ بننا، کسی کے ہاتھ میں بہت سارا اختیار آ جانا، امیر ہونا، لوگوں سے دوسری حیثیت میں ممتاز ہونا۔ یعنی اگر کسی کے پاس کم وسائل ہیں، کم پیسہ ہے، اور کسی کے پاس زیادہ ہے تو اس کو، اگر وہ بادشاہ نہیں ہے تب بھی اس کو تاجور کہا جا سکتا ہے۔ اور نوحہ گری کہتے ہیں رونے کو، پیٹنے کو، ماتم کرنے کو، فریاد کرنے کو، اور غرور آپ جانتے ہیں تو اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ شعر اصل میں دنیا کے لیے کہا گیا ہے، اور اس شعر میں اپنی بات انہوں نے نہیں کی۔ ہم آپ کو کل بھی بتلا چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کئی محفلوں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ شعراء جب کوئی بات کہتے ہیں اپنے پہ رکھ کے کہتے ہیں، لیکن ان کا اکثر و بیشتر مقصد دوسرے ہوتے ہیں یا دنیا ہوتی ہے۔ بہرحال اس کا سادہ سا تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی انسان کو جس حال میں بھی وہ رہے اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ آج دوسرے لوگوں سے زیادہ ممتاز حیثیت کا مالک ہے، کل یہ حیثیت نہیں رہے گی یا وہ نہیں رہے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس شعر کو اگر ہم تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں اور تاریخی واقعات کے پس منظر میں دیکھیں تو شاید زیادہ لطف رہے، لیکن آپ اس کو آج کل کے جو ماحول ہے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کے سامنے بھی کئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ کسی نے اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھا، سب سے بڑا سمجھا، اس نے یہ سمجھا کہ جو کرسی اس کے پاس ہے وہ بڑی طاقت والی ہے، کسی نے سمجھا کہ اس کے پاس جو زر و مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس کا بہت بڑا اس کی زندگی میں اثر ہے اور شاید لوگ اس کی وجہ سے اس کی عزت کرتے ہیں۔ کسی کے پاس بہت زیادہ جائیداد تھی، کسی کے پاس بہت قابل اور اعلیٰ اولاد تھی، لیکن ہوا یہ کہ جب بیچ میں یہ لفظ آیا غرور تو اس نے سب تباہ کر دیا، سب ملیاں میٹ کر دیا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں
غرور یا تکبر انسانوں کے لیے تو ہے نہیں۔ اگر کوئی ذات متکبر ہے اور جس کو تکبر کرنا چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کو یہ زیبا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہ کوئی انسان جو کہ از خود خداوند تعالیٰ کی تخلیق ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ تکبر کر سکتا ہے یا وہ متکبر ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے بڑا ایک احسان تو اس ذات کا یہ ہے کہ اس نے اس کو تخلیق کیا، تو وہ تو تکبر کر سکتا ہے، وہ تو غرور کر سکتا ہے کہ میں نے اس کو بنایا۔ لیکن انسان کس حیثیت میں تکبر کا یا متکبر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی مخلوق ہے، خالق تو اس کا کوئی اور ہے، تو خالق کو تو یقیناً اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ تکبر کرے، اور وہ کرتا ہے اور درست کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات بہت حد تک صحیح بیٹھتی ہے۔ اب اس پورے شعر میں جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، جو ایک لفظ ہے جو اس کا سط ہے یا اس کا جوہر ہے، وہ لفظ ہے غرور، اور غرور پر ہی اس تمام پورے شعر کی میر صاحب نے بنیاد کھڑی کی ہے۔ یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی تاجور ہو، ایک آدمی کے پاس مال و دولت ہو، ایک آدمی کے پاس بہت لائق فائق اولاد ہو، جائیداد ہو، یا دنیا کے اعتبار سے اس کو کوئی بھی ایسی ممتاز حیثیت حاصل ہو، لیکن اس میں غرور نہ ہو، وہ مغرور نہ ہو، وہ شاکر ہو، یعنی شکر کرنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا دن رات جو نعمت اللہ نے اس کو کسی بھی صورت میں دے رکھی ہیں، اور ان کے لیے خداوند تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار رہے، تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس دوسرے مصرے کی نوبت نہیں آ سکتی کہ کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اب دیکھیے، نوحہ گری سے مراد صرف ان کی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت تکبر والا آدمی تھا یا بہت مغرور آدمی تھا تو وہ مر گیا تو لوگ رونے لگے۔ یہ تو ایک بہت عام سے معنی ہیں۔ نوحہ گری تو یہ ہے کہ جب آپ کے پاس نعمتیں ہوں، نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، اور آپ ان نعمتوں کے ڈھیر پہ بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے شکر گزار ہوں، یا آپ میں عاجزی ہو، یا آپ اس درخت کی طرح ہوں کہ جس پہ پھل لگتے ہیں تو اس کی شاخیں جھک جاتی ہیں، تو اور آپ لوگوں سے اس طرح ملیں جیسے کہ آپ اس زمانے میں ملا کرتے تھے جس زمانے میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، یا یہ مثال دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں تھا، آپ کو جس قدر عاجزی آپ دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں، اور آپ غرور کے الٹ، تکبر کے الٹ اپنا عمل کریں، تو آپ کے پاس تمام نعمتیں برقرار رہتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ نعمتیں نہ صرف آپ کے پاس برقرار رہتی ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ صرف اضافہ ہوتا ہے بلکہ وہ آپ کی اگلی نسل کو منتقل بھی ہو جاتی ہیں، اور اگلی نسل آپ سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزارتی ہے تا وقتے کے ان میں سے کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ بھر جائے کہ وہ تاجور ہے اور اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کا حق ہے، اس نے اپنے زور بازو سے پیدا کیا ہے وغیرہ، اور عام لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، اس سے کمتر حیثیت کے مالک ہیں، تو اس لیے وہ چاہے تو ان سے ایک ممتاز سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن وہ سلوک جو ہم اس سلوک کی بات کر رہے ہیں جو تکبر کے زمرے میں آتا ہے، جو غرور کے زمرے میں آتا ہے، تو یہ لفظ جو ابھی ہم نے آپ سے عرض کیا تکبر یا غرور کا لفظ ہے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، تو وہ غرور سے ہی، غرور اس کا کی ورڈ سمجھ لیجیے اگر انگریزی میں کہا جائے تو، اور یہ تمام کا تمام شعر جو ہے یہ اسی غرور کا پر ہی اس کی بنیاد میر صاحب نے کھڑی کی ہے۔ تو جب انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو اس کو مزید عاجزی کا ثبوت دینا چاہیے، اس کا عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جب کچھ نہ ہو تب بھی اپنے حالات اسی طرح رکھے، یعنی الحمدللہ فی کل حال والی بات ہونی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ مسلسل ایسے شخص سے خوش رہتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، پھر نوحہ گری کی طرف اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی جس کو بہت غرور ہو مال و دولت پر، آپ کے سامنے تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں، اب وہ مثالیں چونکہ اتنی مرتبہ دی جا چکی ہیں کہ ان کو دیتے ہوئے ہمیں کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ حامان تھا، نمرود تھا، فرعون تھا، شداد تھا، بے شمار ایسے لوگ تھے، اور ہو سکتا ہے آپ نے اپنے شہر میں بھی کچھ ایسے لوگ دیکھے ہوں، آپ کے خاندان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کو اس بات کا غرور ہو کہ وہ تاجور ہیں، مطلب ایک ممتاز حیثیت کے مالک ہیں، ان پہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی ہیں، اور بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے وہ ان نعمتوں پر پھول گئے ہیں، وہ ان نعمتوں سے کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں، اور انہی نعمتوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بڑا ہی سرخرو خیال کرتے ہیں، اور دوسرے لوگوں سے ویسے نہیں ملتے جیسے کہ انہیں ملنا چاہیے، یا ان کا سلوک ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو نوحہ گری اس پر بھی ہو سکتی ہے کہ آپ زندہ تو رہیں لیکن آپ سے وہ نعمتیں چھن جائیں، یا ان نعمتوں میں سے کوئی نعمت چھن جائے اور آپ کے پاس سوائے رونے کے اور کچھ نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، ایک مختصر سی تشریح کرنے کی کوشش کی ہم نے میر صاحب کے اس شعر کی کہ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ تو ویڈیو طویل ہو گئی جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا، تو اس غزل کا اگلا شعر لے کر ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔